السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم نے پروگرام شروع کیا ہوا ہے جو کہ سلسلہ وائز عنوان ہے فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، جو فوز و فلاح اور صدق و صفا کے تابندہ و تابنہ کردار تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے متعلق فرمایا راضی اللہ عنہ و راضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ اور جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق اہانت آمیز گفتگو کرتے ہیں یا واضح عرضہ سرائی کرتے ہیں، ان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم المؤمنون ہم الراشدون ہم الصادقون ہم المفلحون ہم الفائزون ہم المہتدون۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے متعلق فرمایا کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ تو صحابہ کرام کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے وہ یہ ہے کہ خبردار میرے صاحب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ ترمذی۔ حمد و ثنا صرف اس ذات کے لیے جو کوئی کائنات کا خالق و مالک ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور ہر ایک چیز کا مالک ہے، جو لا شریک اور بے مثال ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں اور جس کے لیے کوئی مثال نہیں، جو حاجت روا اور مشکل کشا ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، جو نفع و نقصان کا مالک ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا نفع و نقصان کا مالک نہیں، جو زندگی اور موت کا مالک ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا زندگی اور موت کا مالک نہیں، جو جنت اور جہنم کا مالک ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا جنت اور جہنم کا مالک نہیں۔ اور درود و سلام اس ذات اقدس برکت کے لیے جو ساری دنیا کے لیے معلم، مزکی اور مربی بن کر تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان نفوس قدسیہ کے لیے جن کے ایمان و صدقات کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی، جن کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ میرے صاحب کی عزت کرو۔ نسائی۔ میرے صاحب سے میری خاطر درگزر کرو، میرے صاحب کا ذکر ہو تو خاموش رہو، میرے صاحب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور انہیں ہدف ملامت مت بناؤ۔ جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی، اور یاد رکھو جس نے مجھے اذیت پہنچائی سے اللہ نے قریب پکڑے گا۔ ترمذی شریف۔ تو ناظرین کرام، کل ہم نے آپ کے سامنے فضائل حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کے بیان کیے تھے۔ آج ہم آپ کے سامنے فضائل سیدنا ضماد الازدی، حضرت ضماد ازدی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کریں گے، تو جو کہ قرآن و حدیث، جو کہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ حضرت ضماد ازدی رضی اللہ عنہ نے پہلی ملاقات میں ہی لسانی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات سنے تو بلا تعامل ایمان لے آئے۔ حضرت ضماد ازدی رضی اللہ عنہ نہ صرف خود ایمان لائے بلکہ اپنی پوری قوم کو مسلمان بنانے کی ذمہ داری بھی قبول فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ از دنوشت کے سردار ضماد مکہ ضماد اسیب وغیرہ کا دم جاڑ کرتے تھے، یعنی وہ اسیب یعنی جنات کا کام دم جاڑ کرتے تھے۔ مکہ آ کر انہوں نے مکہ کے بعض نادانوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہو گئے ہیں۔ ضماد ازدی نے دل میں سوچا کہ میں اس بیمار آدمی کو دیکھتا ہوں، ممکن ہے کہ اللہ اسے میرے ہاتھوں سے شفا دے دے۔ ضماد اس ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسیب وغیرہ کا علاج کرتا ہوں، یعنی جس کو جن چمڑ جائیں یا جس میں جنات ہو جائیں تو میں اس کا علاج کرتا ہوں، جسے اللہ چاہتا ہے میرے ہاتھ سے شفا دے دیتا ہے، کیا آپ کا علاج کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا سنو، ان الحمدللہ، ترجمہ بے شک حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، جسے اللہ ہدایت دے سے کوئی
گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یعنی ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہے۔ اما بعد، حضرت زماد ازدی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہی کلمات دوبارہ سنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ الفاظ پڑھے۔ زماد کہنے لگے میں نے کہنوں کے کلام بھی سنے ہیں، جادوگروں کی باتیں بھی سنی ہیں اور شعراء کی شاعری بھی سنی ہے، لیکن اس جیسا کلام تو میں نے کبھی نہیں سنا۔ یہ کلام تو سمندر کی گہرائی تک پہنچنے والا ہے۔ زماد کہنے لگے ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے دستے مبارک اسلام کے لیے بیعت کرتا ہوں۔ حضرت زماد رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قوم کی بیعت۔ حضرت زماد رضی اللہ عنہ کہنے لگے اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ۔ تو ناظرین کرام، اگر ان جیسی عظیم ہستیوں کے متعلق یا حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کی ہستی جیسے اور حضرت طفیل بن عمرو دوسی جیسے شخصیات یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق اگر لوگ بد کلامی کریں، اہم امیز الفاظ بیان کریں، تو یقیناً وہ اپنے آپ کو جہنم میں پائیں گے اور انشاءاللہ وہ جہنم میں ہی جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے میرے صحاب کی عزت کی اس نے میری عزت کی، اور جس نے میری عزت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی، اور جس بدبخت نے میرے صحاب کی اہانت کی اس بدبخت نے میری اہانت کی، اور جس نے میری اہانت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اہانت کی، تو وہ بالضرور اللہ کی پکڑ میں آئے گا اور جہنم رسید ہوگا۔ تو ہمارا پروگرام پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق جو ابہام پائے جاتے ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور تعلیمات صحابہ کرام ان کے سامنے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، تاکہ کوئی بندہ ایسی کوئی غلطی نہ کرے جس کی وجہ سے وہ جہنم کا بالن بن سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہ لوگوں اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ لوگ صحابہ کرام کی عزت کریں اور ان کی ناموس کا احترام و محبت سے نام لیا کریں اور احترام کیا کریں، تاکہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو ناظرین کرام، کل ہم آپ کے سامنے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کریں گے، جو کہ تیسرے صحابی ہیں، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف سے ایک دستہ روانہ فرمایا۔ وہ قبیلہ بنی حنیفہ کے ایک آدمی ثمامہ بن اسال کو پکڑ لائے اور مچھر کے ستون میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے اور پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر مجھ پر احسان کریں گے تو شکر گزار رہوں گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال چاہیے تو جتنا مال چاہیے مانگ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا تو یہی آپ پھر وہی سوال پوچھے، ثمامہ کیا حال ہے؟ کہنے لگا وہی کال والی بات ہے، اگر آپ احسان کریں گے تو مجھے شکر گزار پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے حتیٰ کہ تیسرا دن ہو گیا۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا ثمامہ کیا حال ہے؟ کہنے لگے وہی بات جو پہلے کی تھی۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمامہ کو رہا کر جو رہا ہو کر سمامہ مسجد کے قریب کھجور کے باغ میں گئے، غسل کیا، واپس آ کر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور مسلمان ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، ہم ان جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جو زندگی کے لمحات ہیں اور جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ گزارے اور ان کی محبت میں گزارے وہ بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس چیز کا علم ہو سکے اور آپ جان سکیں کہ وہ کس قدر پیاری ہستیاں ہیں اور ان کی عزت کس لیے ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا، اپنی راہ سے ضرور نوازا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ السلام علیکم۔